خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب عادت میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث پاک کے راستے سے ہمیں اور آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک باریابی کا شرف عطا فرمائے۔ میرے ساتھ زیر لب درود پاک پڑھ کر کے مجلس میں شمولیت اور شرکت کر لیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی قدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تودی بها عنا حقہ العظیم۔ بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حدیث پاک ہم تلاوت کر رہے تھے، بخاری شریف کا سلسلہ حدیث کا نمبر 660 جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 7 گروپ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے آپ حدیث پاک کی سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذا كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں عزیزو اس حدیث پاک کا نمبر 660، مسلم شریف میں یہی حدیث پاک 1031 پہ، اور رقم المسلسل میں 2342 اور 2391 پہ یہی حدیث پاک مل جائے گی۔ نسائی شریف میں 5921 پہ آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے گی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ بہت ہی معنی خیز حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جس کو محدثین نے اپنے ایتھنٹیکیٹڈ ریکارڈز میں محفوظ رکھا تاکہ امت کے لوگ اپنے فوز و فلاح کے لیے ان احادیث مبارکہ کے انوار سے روشنی حاصل کر سکیں۔ ہم لوگ پچھلے ہفتے گفتگو کر رہے تھے، وقت ٹائم اوور ہو گیا تھا، اسی لیے ہم کو یہاں پہ رکنا پڑا تھا۔ آج کے روز یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 7 گروپ یا 7 جماعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہائی لائٹ فرمایا۔ ہمارے اسکولرز یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں جو 7 گروپس بتائے ہیں، یہ بطور اکیڈمک یعنی بیسک اور ضروری معاملات کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پہ ہائی لائٹ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً لوگوں کی ہدایت فرمائی ہے کہ ان 7 کے علاوہ بھی ہیں لوگ جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔
अच्छा, तो उनमें हदीस पाक, जाहिर सी बात है, हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की, और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का नंबर है 3006 और रकमुल मुसलसल का 7377। तिरमिजी शरीफ में यही हदीस पाक 1306 पे आई है, और वो हदीस पाक क्या आई है? हदीस पाक ये है कि सैयदना उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे इन दोनों कानों ने सुना और मेरे दिल ने इसको याद रखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी तंग दस्त को मोहलत दी या उससे कर्ज माफ कर दिया, उसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने साये रहमत में या अपने अर्श के साये में रखेगा। तो कहना ये हुआ अजीजों कि जो ये 7 ग्रुप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, उनमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक 8वां शख्स भी शामिल फरमा दिया। तो अब आप इसको किस तरह से हल करोगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको बताया कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में जब हम अपने जिंदगी की भाग दौड़ कर रहे हों, तो वहां पर हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अनवारो तजल्लियात लेकर के हम अपने फ्यूचर को रोशन और ताबनाक बना सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, अल इमामुल आदिल। अच्छा, इमामुल आदिल का मतलब क्या होता है कि आप आज के जमाने में कह दें कि इंसाफ पसंद हुक्मरान। अब हुक्मरान को अगर हम और आप वसी तर माने में लें, तो हर शख्स अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने अइज़ा अकरबा में, जिसके पास फैमिली है या अपनी जात पर, वो हुक्मरान है। तो उसके लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अदल, तो अदल किसको कहते हैं? किसी चीज को उसके सही मकाम पर रखना अदल है। इफरात और तफरीत के दरमियान दरमियानी कैफियत, यानी अकाइद और आमाल और अखलाक में कैफियत मुतवस्सिता का हामिल होना, या हिकमत और उससे मुराद कुव्वत अक़लिया, कुव्वत ग़ज़बिया और कुव्वत शहवानिया में मुतवाज़िन होना। तो इमाम आदिल से मुराद साहिब वलायत उज़्मा यानी मुक़्तदिर आला, उसके साथ हर वो शख्स लाहिक है जो किसी मनसब पर फाइज हो और उस मनसब के तकाज़ों को पूरा करे, उनमें अदल करे। यानी जैसे हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द कम्युनिटी, ये सब के सब उनके लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लीडरशिप के ताल्लुक से ये फरमाया कि अगर वो अदलो इंसाफ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन लोगों को क़यामत के रोज अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। इमाम आदिल उसी को कहा जाता है। उसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अदल करने वाले हुक्काम अल्लाह के नजदीक नूर के मिंबरों पर होंगे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अर्श के दाएं जानिब होंगे, उसके दोनों जानिबैन दाएं हैं। ये वो लोग हैं जो उनमें अदल करते हैं, जिन पर उनको मुकर्रर किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहली चीज जो इरशाद फरमा रहे हैं वो सोशल जस्टिस की, अदलो इंसाफ की। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस पाक आपको 1827 पे मिल जाएगी और रकमुल मुसलसल में 4640 पे मिल जाएगी और नसई शरीफ में यही हदीस 5379 पर मिल जाएगी। तो अजीजों, कहना ये हुआ कि चाहे आप हेड ऑफ द फैमिली हो या हेड ऑफ द कम्युनिटी हो या हेड ऑफ द स्टेट हो, हर सूरत में, हर दम, हर कदम आपको सोशल जस्टिस मेंटेन करना है। अगली हदीस पाक इसी तनाजुर में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैयदना माक़िल बिन यसार रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स को अल्लाह ने लोगों पर हाकिम बनाया हो
اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرے تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ مثلا ہیڈ آف دا فیملی اپنی فیملی سے خیانت کرے، دغا کرے، چیٹنگ کرے، فراڈ کرے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی صورت میں اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ یہ حدیث پاک عزیزو بخاری شریف میں 7150 پہ مل جائے گی، مسلم شریف میں 1829 پہ مل جائے گی، اور مسلم شریف کے رقم مسلسل میں 4647 پہ آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے گی۔ پھر یہی صحابی رسول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسری بات لیتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کا والی یعنی نگران انچارج ہوا، پھر وہ ان کے حق میں کوشش اور خیر خواہی نہ کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اگین یہ حدیث پاک مسلم شریف میں 4649 پہ آپ کو مل جائے گی۔ اور ایک دوسرے صحابی جس کو حضرت امام ابو داود نے سنن ابو داود میں نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کوئی منصب سونپ دیا، پھر وہ مسلمانوں کی ضروریات اور ان کے مسائل سے بے خبر حجاب میں رہا، تو اللہ بھی اس کی ضرورت، حاجت اور فقر سے حجاب میں رہے گا۔ یعنی جیسے کہ ہم اور آپ اپنے محاورے میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق پر اور اللہ کے بندوں پر ظلم اور زیادتی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں فرمائے گا۔ سیدنا عمرو بن مرہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو مقتدر حاکم حاجت مندوں، ضرورت مندوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اللہ اس کی ضرورت، حاجت اور مسکینی کے وقت اس کے اوپر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں 1332 پہ آپ کو مل جائے گی۔ کہنا کیا ہوا کہ آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب اور وسائل دے رکھے ہیں اور آپ اس کام کے کرنے کی استطاعت میں ہیں، اب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی اور ایک اللہ کا بندہ آپ کے پاس آتا ہے، استطاعت کے باوجود آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر بھی اپنے رحمت کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ دوسری حدیث پاک کا جو حصہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امام عادل کے بعد فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا، یعنی ایک شخص جس کو جوانی نے دستک دی تو اس دستک میں بھی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض اور واجبات سے چشم پوشی نہیں کی، بلکہ اس میں بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتوں کے سائے جوانی کی دہلیز تک پہنچا۔ اچھا، تو اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو بتانا چاہتے ہیں ہمیں اور آپ کو کہ جوان کا ذکر کر کے کہ جوانی میں عبادت کرنا زیادہ سخت اور زیادہ دشوار ہے۔ اس زمانے میں انسان کی قوتیں خواہشات کی پیروی زیادہ اچھی طرح کر سکتی ہیں، ان پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اور معصیت اور گناہ کے محرکات بہت ہوتے ہیں۔ سیدنا سلمان کی حدیث میں ہے کہ وہ نوجوان سایہ رحمت میں ہوگا جس نے اپنے شباب کو اور اپنی نشاط کو اللہ کی عبادت میں فنا کر دیا، یعنی اس نے اپنے خواہشات کو اگر پورا کیا بھی تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنی دلچسپی رکھی بھی تو اللہ کی رضا میں رکھی۔ ایسے شخص کا حق بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سایہ رحمت میں جگہ پائے۔ پھر اگلی بات جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہے، مسجد میں لگا رہے۔ اس سے مراد یہ کہ وہ شخص نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آیا،
لیکن اس کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہا، اور وہ شخص نماز پڑھنے اور مسجد میں ذکر اذکار کرنے اور اعتکاف کرنے سے شدید محبت کرنے والا ہو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جو کسی کے گھر جائے اس کی تکریم کرتا ہے، اور اللہ تعالی مسجد میں آنے والوں کی مہمانی فرماتا ہے۔ تو کہنا یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مساجد میں جاؤ، نماز پڑھ کر کے آؤ۔ تو آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر کے آپ باہر آ گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کیس ہیز بین کلوز۔ اب اگلی نماز کے لیے آپ کے دل میں اس مسجد میں جانے کی تڑپ ہو۔ میں یہاں پہ عزیزو ایک صوفیانہ نکتہ آپ کو میں بتاؤں۔ مشائخ میں سے کسی شیخ کے حضور میں ان کے ایک مرید بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ فرمائیں کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، میری نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا شرف پا رہی ہیں، ہمیں یہ کیسے معلوم؟ تو بزرگ نے بڑی مارکے والی بات کی، بہت آسان سی بات فرمائی۔ فرمایا ایک نیکی کرنے کے بعد اگر دوبارہ اسی نیکی کی طرف آپ کی توجہ یا آپ کی رغبت یا آپ کی دلچسپی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی پہلی والی نیکی کو قبول فرما لیا، تبھی آپ کو دوبارہ اس نیکی کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگلی بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ دو شخص جو اللہ کی محبت میں اکٹھا ہوئے اور اللہ کی محبت کی باعث دونوں میں تفریق اور جدائی ہوئی۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان دو آدمیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور جدا ہونا اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے ہو، کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہ ہو۔ جو لوگ کسی سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں ان کے متعلق چند بشارت والی حدیثیں میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے جلال کی وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرصہ حشر میں یہ اعلان فرمانا ہے کہ جلال خداوندی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرنے والے لوگ کہاں پہ ہیں؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سایہ رحمت میں رکھوں گا، جس دن میرے سایہ رحمت کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک پیارو مسلم شریف میں 2566 اور رقم مسلسل میں 6427 پہ مل جائے گی۔ اور اگلی حدیث پاک سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، جو لوگ میری ذات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جن کی انبیاء اور شہداء تحسین کریں گے۔ یہ حدیث پاک آپ کو ترمذی شریف میں 2390 پہ مل جائے گی۔ پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید ہیں، قیامت کے دن ان کا اللہ کے نزدیک اس کی مجلس میں اللہ کے ساتھ قرب دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان کی تحسین کریں گے۔ پھر ایک اعرابی دیہاتی صحابی گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں ان کی صفات بیان کیجیے، ہمیں بتائیں وہ لوگ کون ہیں اور کیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگوں کے ان قبائل سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر رکھ دے گا۔ اس دن لوگ خوف زدہ ہوں گے، لیکن وہ لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے، وہ اللہ عز و جل کے ایسے اولیاء ہیں جن پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو دو آدمی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں، ان میں افضل وہ شخص ہے جو دوسرے سے زیادہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت ابو رزین بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو رزین، جب تم اکیلے ہو تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے حرکت دو اور اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر بغض رکھو، کیونکہ مسلمان جب اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کو رخصت کرتے ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنا فضل اس سے ملا کر رکھ۔ اور اللہ کی وجہ سے محبت کرنے والوں کی فضیلت میں یہ حدیث سیدنا امام مسلم اور ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پسے پشت دعا کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ کہتا ہے آمین اور تمہیں بھی اسی کے مثل عطا کرے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہماری آپسی قومی مذہبی ملی محبتیں، اور وہ محبتیں اگر غائبانہ دعا کی شکل اختیار کر لیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں پر فرشتوں کو اپوائنٹ کر دیتا ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے ہماری دعاؤں کو آمین کہتے ہیں اور ہماری دعاؤں پر آمین کہہ کر کے وہ ہمیں دعا دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم کو بھی ایسا عطا فرمائے۔ عزیزو، بات کانسیپٹ کو سمجھنے کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور میں چاہوں گا کہ میں جلدی جلدی آپ کو یہ واقعہ سنا کر کے پھر میں اسی حدیث پاک کی ترتیب پہ آ جاؤں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کسی غزوے میں گئے اور دشمن بڑا طاقتور تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے گئے تو اس نے، چونکہ آپ خود پہنتے تھے اور وہ جو ایک سمجھ لے آئرن کیپ ہوتا ہے جو پورے سر کو ڈھانپ لیتا ہے اور جس طرح سے ہم لوگ تصویروں میں دیکھتے ہیں، تو وہ آپ نے وہ خود پہن رکھا تھا اور اس نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا اور اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ تو جنگ جب شروع ہوتی ہے، میں آپ کو پورے تفصیل میں مین بوٹم لائن اس کی بتا دوں۔ اس نے آپ کو حملہ کیا، آپ پر حملہ کیا تو آپ نے اپنی ڈھال پہ روکا اور اتنا شدید حملہ تھا کہ ڈھال کو توڑتے ہوئے وہ آپ کی پیشانی پر تلوار آ کر کے لگی اور زندگی بھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر وہ نشان موجود رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تو وہ شخص گھوڑے سے گرا، آپ جا کر کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، آپ نے اپنی تلوار بلند کی کہ اس کو ذبح کریں۔ ناگہانی اس سے ایک گستاخی سرزد ہو گئی، اور گستاخی جانتے ہو عزیزو کیا؟ اس نے آپ کے چہرے پاک پہ تھوک دیا۔ میں آپ کو مثال کیا دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت۔ تو یہ اس کی مثال میں یہ بہترین واقعہ سمجھنے کے لیے، جب اس نے آپ کے چہرے پاک پہ تھوکا، آپ نے اپنی تلوار کو ڈاؤن کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ علی، اولاً تو میں نے تم پہ حملہ کیا اور ثانیاً یہ کہ میں نے تمہارے چہرے پہ تھوک دیا، اور مجھ جیسے طاقتور دشمن پر کنٹرول پانے کے بعد چھوڑنے کا رمز کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اصول جنگ کے حساب سے میری بوٹیاں بھی بنا دو، وہ بھی آپ کے لیے صحیح ہے۔ یہاں پر تو آپ نے مجھے قتل کرنے کے بجائے چھوڑ دیا، اس کی وجہ کیا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا۔ جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے نفس نے جوش مارا کہ میں تیری حقیقت میں بوٹیاں کر دوں، لیکن مجھے فوراً خیال آیا کہ علی، یہ جنگ تم کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو، اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہے ہو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان تھا کہ عزیزو، وہ اور اس کی پوری قوم کلمہ شہادت پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ سے، اپنی فیملی سے، اپنی کمیونٹی سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم انسان ہیں،
اور انسان میں انسیت ہوتی ہے. اب اس انسیت میں محبت ایک لازمی جزو ہے، لیکن اسی محبت کو ہم رضائے الہی کے کور میں ہم اگر لے آئیں تو ہماری اور آپ کی وہی چیز نیکیوں کا باعث بن جائے گی، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں آیا. اب اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی بات جو فرمائی ہے، اور اس کو سمجھنے کی چیز ہے پیارو، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت اور مقتدر عورت گناہ کی دعوت دے، اور وہ شخص اس سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی فضیلت ہے، اور یہ کہ قرآن کریم نے بھی اس چیز کو نقل کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لیگل اور جائز راستے دیے ہیں انہی پر گزارا کرے. اللیگل اور ناجائز طریقوں پہ جا کر کے آدمی اگر اپنی سیٹسفیکشن ڈھونڈتا ہے تو اس کے لیے پھر جنت ٹھکانہ نہیں بن سکتا ہے. یہی قرآن کریم نے فرمایا. اگلی آیت پاک سورہ رحمان کی بڑی مشہور آیت ہے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یہاں پر بزرگوں نے صحابہ کی تاریخ میں سے ایک واقعہ لکھا، میں چاہوں گا کہ آپ اس سے سماعت کر لیں، کہ ابو یحییٰ بن ایوب خزائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا سیدنا عمر کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کو لازماً پکڑ لیا تھا. سیدنا عمر اس سے بہت خوش تھے. اس کا بوڑھا باپ تھا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کی طرف لوٹ آتا تھا. اس کے راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا، وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی، وہ اس کے راستے میں کھڑے ہو جاتی تھی. ایک رات وہ اس کے پاس سے گزرا تو وہ اس کو مسلسل بہکاتی رہی، اور اتنا بہکایا کہ وہ نوجوان اس کے ساتھ چلا گیا. جب اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو وہ بھی داخل ہو گئی. اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا اور اس کی زبان پر یہ آیت آئی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جائے تو بھی وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ آیت پاک جیسے ہی اس نے تلاوت کی وہ نوجوان بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. اس عورت نے اپنی کنیز کو بلایا اور دونوں نے مل کر اس نوجوان کو اٹھایا اور اسے اس کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ آئے. اس کے گھر والے اسے اٹھا کر لے گئے. کافی رات گزرنے کے بعد وہ نوجوان ہوش میں آیا. اس کے باپ نے پوچھا بیٹا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا خیر ہے. باپ نے پھر پوچھا تو اس نے پورا واقعہ سنایا. باپ نے پوچھا بیٹا تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے اس آیت کو دہرایا اور پھر بے ہوش ہو کر گر گیا. گھر والوں نے ہلا جلا کر دیکھا تو وہ انتقال کر چکا تھا. انہوں نے اس کو غسل دیا، لے جا کر دفن کیا. صبح ہوئی تو اس بات کی خبر سیدنا عمر تک پہنچی. صبح کو حضرت عمر اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ اس کے باپ نے کہا رات کا وقت تھا. سیدنا عمر نے فرمایا ہمیں اس کی قبر کی طرف لے چلو. پھر سیدنا عمر اور ان کے اصحاب اس کی قبر پر گئے. سیدنا عمر نے کہا اے نوجوان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اے عمر، مجھے میرے رب نے دوبارہ 2 جنتیں عطا فرمائیں. یہ عزیزو میں نے کہا آپ نے سن لیا، بہت آسان کی بات ہے،
لیکن یاد رکھو جب کوئی خوبصورت اور مقتدر عورت کسی جوان مرد کو گناہ کی دعوت دے اور وہ شخص محض اللہ کے خوف سے گناہ سے باز رہے، یہ بہت دشوار گزار گھاٹی ہے، اور اس گھاٹی سے گزرنے والوں کے امام سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ اس نے عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ جس کام کا میں نے حکم دیا اگر وہ کام نہ کرے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ پھر ان کی بے عزتی کی جائے گی۔ جب یہ بات سیدنا یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے جواب میں کیا کہا، اور وہ دعا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے رب جس گناہ کی طرف مجھے یہ عورت دعوت دے رہی ہے اس کی بنسبت قید میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ چیز کہ آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور کنٹرول کر کے گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، وہ شخص در حقیقت اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سایہ رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے۔ بات اس پر بہت دیر تک کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ تعلیمی سیشن ہے تو تعلیمی سیشن کی ایک بات میں عزیزو آپ حضرات کو اور بتانا چاہوں گا۔ سیدنا امام حسن، ان سے پوچھا گیا شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کہ آپ نے اگر اپنے بابا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی کی کوئی بات یاد رکھی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے اپروو ہو کر آئی ہو، یعنی اگر خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد کی کوئی ایسی نصیحت جو عام فہم ہو، جس کو ہم اور آپ عام طریقے سے سمجھ سکیں، جس میں کوئی لوجک اور منطق نہ ڈھونڈنا پڑے، وہ بات اگر یاد ہو تو آپ ہم سے شیئر کریں۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے بچپن میں یہ تعلیم فرمائی تھی، اور کیا خوبصورت تعلیم فرمائی تھی عزیزو۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاکیزہ ہو، مومن وہ شخص ہے جس کی خلوت اور تنہائی پاکیزہ ہو۔ تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے سے ہی ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے کہ پاکیزگی ہر آدمی محفل میں، بازاروں میں، گیٹ ٹوگیدر میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا سوار کر کے پیش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شان ایمان نہیں، شان ایمان یہ ہے کہ جہاں آپ اپنی محفل کو پاکیزہ بنا کے پیش کرتے ہو، وہاں پہ آپ اپنی تنہائی کو بھی پاکیزہ بنا کر کے پیش کرو۔ اسی پاکیزگی کے تناظر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور فرمائی کہ وہ شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہے جو چھپا کر صدقہ دے، اور اس طرح چھپائے، اتنا چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس پر، جو ہمارے ماڈریٹ بھائی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں کب شعور ہوگا کہ وہ جان لے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو یہ حقیقتاً یہ ہے کہ مبالغتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بالفرض اگر بائیں ہاتھ میں شعور بھی ہو تو اس کو پتا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کتنا خرچ کیا۔ اور اس حدیث میں خفیہ طریقے سے صدقہ دینے کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیہ نمبر 271 قرآن فرماتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم خفیہ طور سے فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ چیز عزیزو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ آج ہم اگر اپنی کمیونٹی میں دیکھتے ہیں
تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ میں سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی فلانے صاحب کے نام کا اعلان کیا جائے. یہ چیز جائز تو ہے، لیکن آپ اس جواز میں ایک مصیبت آپ کے ساتھ میں یہ آ سکتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ ریاکاری کے چنگل میں نہ پھنس جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ عرصہ حشر میں جہاں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سایہ رحمت کی شدید حاجت ہوگی، وہ شخص کو چاہیے کہ دنیا والے ٹائٹل دیتے رہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو ہم ریوارڈ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیں. ہم اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہم دنیا والوں سے کہتے پھریں کہ صاحب ہم نے اس مسجد کو، اس خاندان کو، اس شخص کو اتنا دے دیا، کیونکہ ایسی صورت میں پھر شیطان آپ کو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اگر آپ خفیہ طور پر دیتے ہیں تو وہ اخلاص سے زیادہ قریب کرتا ہے. اور اسی سے ہمارے فقہا نے فرمایا صدقات نافلہ چھپا کر دینا افضل ہے. ایک حدیث پاک آپ بشارت والی سن لو. سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے اس پہ نصب کر دیا تو زمین ٹھہر گئی. اب فرشتوں کو پہاڑوں کی تخلیق سے بہت تعجب ہوا تو انہوں نے کہا میرے رب کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہا. فرشتوں نے کہا پروردگار کیا کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آگ. فرشتوں نے پوچھا اے رب کیا کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، پانی. فرشتوں نے کہا کہ رب کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہوا. فرشتوں نے کہا رب کیا کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ابن آدم ہے، آدم کا بیٹا، جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کو بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے. یہ حدیث پاک آپ کو ترمذی شریف میں 3369 پہ مل جائے گی. اب عزیزو بات یہ ہوئی کہ آدمی اگر اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے تو میں اپنی بات دہراتا ہوں کہ دیکھو ہم اور آپ اگر $1 بھی دیتے ہیں اس میں اگر ہم نے ریاکاری کو شامل کر لیا تو ہم نے ثواب کو ضائع کر لیا. لیکن اگر وہی $1 ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا پوشیدہ طور پر تو اب کیا ہوا؟ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کاروبار کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب کاروبار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا قرضہ ادھار نہیں رکھتا. یہ بات آپ لکھ لو. قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو ملٹیپل ٹائم یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کا عوض 7 70 700 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 گنا اضافہ فرما کر کے آپ کو ریٹرن کرتا ہے. تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہی ہوگی کہ آپ اس کو اللہ کے لیے دیں. اس کو اگر لوگوں میں کہتے پھرے اور لوگوں سے ہم ریوارڈ لینے کے چکر میں رہے، ہم نے اپنے ثواب کو ضائع کر دیا. تو بگاڑ کرنے والے ہم خود ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے یہ کام کیا تھا لیکن میرا کام ہوا نہیں. عزیزو، ایک ماہر ڈاکٹر اپنے علم اور اپنے تحقیق سے ہمارے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے. ہم اور آپ اگر اس نسخے پہ عمل کرنے کے بجائے اسی نسخے کو گلے میں باندھ کے پھرتے رہیں یا اسی نسخے کو چبا کے کھا جائیں، صحت سے ہم ہمیشہ دور رہیں گے. جو ڈاکٹر نے، جو طبیب نے جو علاج تجویز کیا ہے اس پر عمل درآمد کر کے ہی ہم صحت و شفا پا سکتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تو پھر اس کو آپ لوگوں کی اپروچ سے دور رکھیں. قرآن کریم نے ایک بات یہ بھی فرمائی جو صدقات فرض ہوں
جیسے زکات، نذر معین، ان کا کھلے عام دینا بہتر ہے۔ قرآن نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو کھلے عام دو تو بھی اچھا ہے۔ اور یہ کون سے صدقات؟ جو ہمارے اوپر فرض ہیں۔ لیکن وہ صدقات جو ہمارے اوپر فرض نہیں، مثلا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارا بھائی ہے جس کے پاس پیسے نہیں، جس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں، جس کے پاس ضروریات نہیں، آپ نے بند مٹھی اس کی مدد کر دی، تو آپ نے بند مٹھی اس کی مدد نہیں کی، اس کے درپردہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کاروبار کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آپ نے $1 دیا۔ قرآن فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا 10 گنا کر کے آپ کو لوٹائے گا۔ اب آخری بات جو ہے بتائی گئی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور آخری شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ پیارو، یہ بات بہت سمجھنے کی کہ آدمی، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا حسنین کریمین کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاکیزہ ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہو۔ اور اسی تناظر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے کا ذکر ہے، کیونکہ تنہائی میں رونا اخلاص کے قریب ہے اور ریاکاری سے دور ہے۔ پھر رونے والے کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں عزیزو، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور غضب کو یاد کر کے اس کے خوف سے روتا ہے، اور کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت سے روتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے صفات جمال کو یاد کر کے اس سے ملاقات کے شوق میں روتا ہے، اور کبھی بندے پہ قرآن کی آیت سن کر کے رقت طاری ہو جاتی ہے، وہ سوز و گداز میں روتا ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، سورۃ المائدہ آیہ نمبر 83۔ جب وہ لوگ رسول کی طرف نازل کیے ہوئے کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی توحید کی شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت پاک کے تناظر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے دوست عزیزو کہ اللہ کے خوف سے رویا وہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے، اور اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک کتنی ایتھنٹک ہے، ترمذی شریف نے 1633 پہ نقل کیا، نسائی شریف میں 3107 پہ نقل کیا، ابن ماجہ شریف میں 2774 پہ نقل کیا۔ کہنا یہ عزیزو کہ اتنے سارے ایتھنٹک محدثین اپنے اپنے ڈائریوں میں اس کو جگہ دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں آپ نے آنسو کا ایک قطرہ بہا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دوزخ سے دور کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں اور سنانے کی اجازت چاہوں گا کہ عرصہ حشر کی تفصیل اور تصویر کھینچتے ہوئے کچھ صحابہ نے یہ بتایا کہ زمین جیسے تانبے کی ہو جائے گی، آسمان فولاد جیسا ہو جائے گا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، اور ایسے موقع پر قرآن کریم 26واں پارہ سورہ قاف، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جہنم اس وقت اپنے آب و تاب اور ہولناک شعلوں کی ساتھ میں
عرصہ حشر کی طرف بڑھے گی۔ آپ سوچو سچویشن اور لوکیشن دونوں کتنا ٹیریبل ہے، اور اس پر جہنم کا بڑھنا، لوگوں کی چیخیں بلند ہوں گی، پریشان، نفسی نفسی کا عالم۔ ایسے موقع پہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے اللہ کے رسول یہ پانی کے چھینٹے آپ جہنم کی طرف ماریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھینٹے جہنم کی طرف ماریں گے، اس کی آگ پیچھے ہٹنا شروع ہوگی۔ رسول اللہ دوبارہ سہبارہ وہ آگ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے حد میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ پھر ماریں گے، اب جہنم سے آواز آئے گی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہ پانی کے چھینٹے مارنا بند کریں ورنہ ہماری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے تفتیش فرماتے ہیں، جبریل یہ کون سا پانی ہے جو آتش دوزخ کو ٹھنڈا کر رہا ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو کہتے ہیں، علامہ اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا عزیزو۔ علامہ اقبال کا وہ شعر آپ یاد کر لو، وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے گرے میرے جو عرق انفعال کے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ندامت اور پشیمانی کے آنسو جو گرے تو دنیا کی نظر میں وہ آنسو پانی، لیکن میرے رب کے قدرت میں وہ موتی سے بھی زیادہ قیمتی، اور توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا۔ توبہ بڑی سپر ہے گنہگار کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے خوف سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے، اور اللہ کے راہ میں پڑنے والا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دو قسم کی آنکھوں کو دوزخ کی آنکھ نہیں چھوئے گی، دو قسم کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ کی حفاظت میں سرحد اسلام پر رات گزاری۔ یعنی ان دونوں قسم کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں 1639 پہ آپ کو مل جائے گی۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کو یاد کیا پھر اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے ہوں حتیٰ کہ اس کے آنسو زمین پر گرے ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنا یہ ہوا عزیزو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو گروپس بنائے ہیں، ہم اور آپ احتیاط سے دیکھیں کہ ان میں سے کون سا گروپ ہے جس میں ہم فٹ ہو رہے ہیں، اور نہیں تو اس لیے آج سے ہم یہ تہیا کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو ہمیں اور آپ کو یہ مواقع فراہم کیے، ان میں آج وقت رہتے ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، بنا لیں، سدھار لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ مواقع عطا فرمائے ہیں یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے۔ کل کے روز عزیزو کیسے سچویشن ہو، کیسے سرکمسٹنسز ہوں، کسی کو معلوم نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے کروڑوں درود ہوں کہ انہوں نے ہر دم ہر قدم ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم اپنے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں، تابناک کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ اس لیے عزیزو ہم اور آپ اولین ترین کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو فتنہ نار سے بچا لے جائیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں بھی یہ فرمایا تھا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یاد رکھو اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا
اور جنت کے لیے ایلیجیبل کر لیا، فقد فاز، تو تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کامیابی اور کامرانی کے منزلوں سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اور آپ پر سب پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے، کہ ہم اور آپ اس دنیا کے چند ساعتوں کو صحیح معنوں میں ہم یوزفل بنا سکیں، کہ وہ ساعتیں ہمارے لیے ہماری دنیا میں، ہمارے قبر میں، ہمارے حشر میں، ہمارے پلسرات پر ہمارے اور آپ کے لیے وہ آیت نور ثابت ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار رحمت سے ہمیں اور آپ کو سب کو شادکام فرمائے، بامراد فرمائے۔ کل کے روز ہم اپنے بھائی شکیل صاحب کے اور وہ شفیق صاحب کے یہاں گئے ہوئے تھے، ان کے کسی عزیز کا انتقال ہوا۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ان کو اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر لیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک رپورٹر تھے کمال احمد خان، ان کو بھی ایصال ثواب میں ہم شریک کر لیں۔ ان دنوں عزیزو اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ آفات اور بلیات ان میں کچھ کمی آ رہی ہے، لیکن آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حفظ و امان اور امن و سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔ عرصہ دراز سے بیمار چل رہے ہمارے بزرگوں میں سید اصغر انکل، سید محمد شاہد صاحب، ہمارے بھائی سعد کیانی صاحب، سعد، اور ہمارے جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے، عزیزوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار عالم سب کو صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمتوں سے حظ وافر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وسلم ابدا۔ ومن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بحق كاف ها يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف وبحق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وبحق ليس الله بكاف عبده وبحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تقبل الله منا ومنكم ومن أهل الإسلام۔ کوئی سوال ہو تو پیش کر لیا جائے، پھر انشاءاللہ ہم آپ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔